اب القاء قتل ہوئے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے یہاں رزق حاصل کرتے۔ یہ جس سے پوچھا جائے وہ جانتا ہے اور کہے گا کہ یہ آیت شہیدوں کے زندہ جاوید ہونے کو بتاتی، یعنی حیات شہداء کا ثبوت دیتی ہے۔ مگر اب ایک پہلو یہ غور طلب ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کا نام معلوم ہے کہ انہیں شہید کہتے ہیں، اور اس کی جمع شہداء ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حیات شہداء سے متعلق، مگر خالق کریم نہ اس آیت میں جو لا تقولوا کے ساتھ ہے شہداء کی لفظ کہتا ہے، اور نہ اس آیت میں شہداء کی لفظ کا استعمال فرماتا ہے، حالانکہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مختصر لفظ سے مفہوم ادا ہو جائے تو اسے پھیلا کے کئی لفظوں میں نہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو بہت زیادہ مختصر تھا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، مگر نہ وہاں شہداء کی لفظ کہی گئی نہ یہاں شہداء کی لفظ کہی گئی، بلکہ وہاں بھی کئی لفظوں میں یہ مضمون ادا کیا گیا کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور یہاں بھی انہی الفاظ میں یہ مضمون ادا کیا گیا۔ تو کیا یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح ہے کہ ہم ان لوگوں کو شہداء کہتے ہیں؟ تو یہ بات بھی از روح قرآن غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح علماء کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن کو اللہ نے اپنے نعمت خاص سے نوازا ہے۔ وہ کون کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو دیکھیے یہاں شہداء کی لفظ موجود ہے، تو پھر یہ تصور تو غلط ہوا کہ یہ محاورہ علماء کا قرار دیا ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ان کے لیے یہ محاورہ ہے، یہ اصطلاح قرآن مجید کے بعد نہیں بنی ہے۔ تو پھر آخر ان دونوں آیتوں میں جو اصل واقعی یہ دونوں آیتیں خاص شہداء کے بارے میں ہیں، لفظ شہداء کیوں نہ کہی گئی؟ شہداء کی لفظ کے بجائے یہ اتنا جملہ کیوں لایا گیا کہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ؟ تو اس پر جب غور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ بعض الفاظ پھر جب ان کو اکیلا استعمال کر دیا جائے اور تشریح نہ ہو تو جیسے خطابات ہوتے ہیں یا القاب ہوتے ہیں تو القاب کی حیثیت اسی کی ہو جاتی ہے۔ اگر کہا جاتا کہ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھو یا شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو تو شہید کی لفظ ہمارے ذہن کی پیداوار کے پابند ہو جاتی کہ جسے ہم شہید سمجھ لیں بس پھر وہ زندہ جاوید ہے۔ یعنی شہداء کی لفظ کیا مقرر تشخیص کرنا کہ کون کون شہداء ہیں وہ ہمارا کام ہو جاتا کہ ہم بتائیں کہ کون کون شہداء ہیں، اور متکلم قرآنی کو تو معلوم تھا کہ شہادت کی لفظ اتنی ارزاں ہو جائے گی کہ جو بھی کسی بھی صورت میں قتل ہو اسے شہید ہی قرار دے دیا جائے گا، اسے دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ کس راہ میں شہید ہوا، یعنی قتل کس راہ میں ہوا، بھائی ادھر قتل ہوا اور ادھر شہید ہو گیا، چاہے جس وجہ سے قتل ہو، جس بنیاد پر قتل ہو، بلکہ اکثر تو یہ مشاہدے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ قتل ہوا، ایک قبر دیکھ لی اور اسے مرجعیت دینا ہوئی تو کہہ دیا شہید کی قبر ہے، نذرانے چڑھنے لگے، چڑھاوے آنے لگے، تو گویا لفظ شہید ہمارے محاورات کی پابند ہو جاتی، لہذا خالق نے دونوں آیتوں میں لفظ شہید استعمال ہی نہیں کی بلکہ معیار شہادت بتایا۔ کہ ہم سے سنو کہ اصل شہادت کا جو نتیجہ ہے زندگی جاوید وہ کیوں کر ملتی ہے، وہ یوں ملتی ہے کہ قتل ہو اللہ کی راہ میں۔ اب قتل ہونا تو آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر اللہ کی راہ کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔